کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اپنے پاس رکھیں، بس چند لمحے توجہ سے میری باتیں سن لیں، میں جو ہے وہ آپ کی بہت جلد جان چھوڑ دوں گا۔ درود السلام پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کا معیار ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 15 ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ کائنات میں موجود ہر شخص سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ ہر شخص سے بڑھ کر حضور سے محبت، یہ ایمان ہے۔ اور اگر کسی بھی جگہ پر یہ رشتے سامنے آ جاتے ہیں تو سمجھ لینا ہمارے ایمان کمزور ہو چکا ہے، ورنہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آ جائے وہاں پر کوئی بھی ہمارا اور قریبی نہیں ہے جتنے قریبی ہمارے آقا ہیں۔ دنیا کے اندر اور بھی بڑے بڑے عظیم المرتبت رشتے ہیں جو ہمارے بڑے قریبی ہیں، جن کو ہم قریبی سمجھتے ہیں۔ ان میں فہرست سب سے پہلے دوستوں کا رشتہ آتا ہے۔ دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام غلام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کے اندر سب سے امیر ترین شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کے اندر رب جسے کوئی مخلص دوست دے دے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ کہا پھر کنگال کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کا بڑی دنیا میں کوئی مخلص دوست نہیں وہ دنیا کا کنگال ترین شخص ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مخلص دوستوں کا کسی کو نصیب ہو جانا، یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے اس کو۔ پھر ہم بہن بھائیوں کو بھی اپنا قریبی سمجھتے ہیں، بہن بھائی بھی واقعی بہت ہمارے قریبی ہیں۔ ہمارے دکھ سکھ کے اندر جو ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ یہی ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف کی بڑی خوبصورت بات، وہ کہتے ہیں دکھ تب تک دکھ نہیں بنتے جب دکھ بانٹنے والا کوئی اپنا موجود ہے۔ کہا دکھ تب جا کر دکھ بنتے ہیں جب دکھوں نے گرا ہوا ہو اور کوئی دلاسا دینے والا اپنا موجود ہی نہ ہو۔ یہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایسے وقت کے اندر، ایسے مشکل اوقات کے اندر ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر دلاسا دیتے ہیں میاں یہ تیرا دکھ نہیں ہے یہ میرا دکھ ہے، یہ تیری پریشانی نہیں ہے یہ میری پریشانی ہے۔ اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بھی سلامت رکھے۔ پھر ان تمام تر رشتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، سب سے برتر جو رشتہ ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ آج دنیا کے جس بھی بازار میں جائیں، جو بھی سودا خریدنا چاہیں وہ آپ کو مل جائے گا، مگر دنیا کے کسی بازار سے آپ کو والدین کا پیار نہیں ملے گا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔ کہاں پر ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کے پاس رہنے سہنے کے لیے سوائے گھاس پھوس کی جھونپڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج میں نے اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے کہ آج ہماری عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے ہیں جن کے اندر ہم رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، وہ ایک تاریخ زمانہ تھا، مگر آج ہم نے اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے کہ آج ہمارے سامنے دسترخوان کے اوپر نوع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے کھانا پسند کرنا وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا کھانا پہلے کھائیں اور کون سی ڈش بعد میں کھائیں۔ کہاں پر ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور آج ہم نے اس قدر ترقی حاصل کر لی کہ آج ہواؤں کے دوش میں ہم اڑ رہے ہیں، جہازوں کی دنیا کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں، سمندر کی تہ میں آج کا انسان اتر چکا ہے۔ آج کا انسان اس قدر ترقی یافتہ ہے کہ اس نے چاند کی چھاتی پہ بھی قدم رکھ لیا، مریخ پر بھی اس نے زندگی کی نئی راہیں ڈھونڈ لی۔ آج ہم نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی، مگر اس قدر ترقی کے باوجود ہم اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں کہ آج کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی شخص بازار کے اندر سودا خریدنے کے لیے جائے اور وہ آ کر یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا، دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ جو سودا میں خرید کر لایا ہوں وہ بالکل کھرا ہے، وہ بالکل ایک نمبر ہے۔ آج ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی کھری ملتی ہے، وہ ہمارے والدین کا پیار ہے، جس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہے۔ والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے جس دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب بھی والدین کے پیار کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے دنیا جس کو اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے، اس نے 50 سال تک ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی۔ ورثہ کے اندر جس کو بادشاہت ملی تھی، تخت و تاج کا مالک تھا،
اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کے ابرو کے اشارے سے ہندوستان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، مگر وہی بادشاہ جب شام کا وقت ہوتا ہے محل کی دیواروں کے اندر بیٹھ کر روتا ہے۔ ایک دن کسی نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا اورنگزیب عالمگیر روتے کیوں ہو؟ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر روتے ہو؟ کوئی غریب غربت کی وجہ سے روئے اس کا رونا سمجھ میں آتا ہے، کوئی دکھی کسی دکھ کی وجہ سے روئے اس کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ اتنے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ ہو کر پھر بھی روتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہ تو غربت کی وجہ سے روتا ہوں، رب نے مجھے بادشاہی دی ہے، نہ ہی مجھے کسی قسم کو کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بس ایک غم ہے جو مجھے رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کہ وہ کون سا غم ہے جو آج مجھے رونے پہ مجبور کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے تخت کے اوپر بیٹھنے سے لذت اور لطف نہیں ملتا جو مجھے اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر ملا کرتا تھا۔ یارو کوئی بادشاہ بھی بن جائے، تخت و تاج بھی مل جائے تو تخت و تاج بھی والدین کے پیار کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ والدین رب کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا، دیار غیر میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اطلاع ملی، پیغام ملا، اقبال تیری ماں کا وصال ہو چکا ہے، تیری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اقبال نے ایک طویل مرثیہ لکھا تھا والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس عنوان سے آج بھی کلیات اقبال کی زینت، یہ اقبال کا مرثیہ ہے۔ اقبال نے اس میں لکھا تھا اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نامے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک کے مرکز پہ آؤں گا، اب دعائیں نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ کہا اقبال کون پچھلی راتوں اٹھ کر تیرے لیے دعائیں کرے گا؟ آج استاذ ہو اسے بھی کہنا پڑتا ہے استاذ محترم مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، شیخ محترم ہو، پیر کامل ہو، اسے بھی کہنا پڑتا ہے جب پچھلی راتوں کو اٹھ کر نور نور راتوں کے اندر اپنے لیے دعائیں کرنا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ سبھی سے یہ کہنا پڑتا ہے، کوئی حاجی ہو حج کے لیے جا رہا ہو، جو ہے وہ معتمر ہو عمرہ کے لیے جا رہا ہو، اسے کہنا پڑتا ہے کہ جب تم صحن حرم میں پہنچنا، جب مسجد نبوی کی بہاریں پانا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ لیکن مجھے بتائیے کیا کبھی والدین کو بھی کہنا پڑا ہے کہ اماں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا؟ خدا کی قسم بیٹا کہے نہ کہے، ماں کے ہاتھ ہر وقت رب کی بارگاہ میں پھیلے رہتے ہیں، ہر وقت رب کی بارگاہ میں اٹھے رہتے ہیں، اور وہ رب کی بارگاہ میں یہی دعائیں التجائیں کرتی ہے کہ مالک مجھے کچھ دے نہ دے مگر میرے بیٹے کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ماں اس قدر سچا پیار کرتی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماں رابعہ بصریہ جیسی نیک ہو تو ہی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا کی قسم ماں کا جس بھی قبیلے سے تعلق ہو، ماں جس بھی خاندان سے ہو، ماں چٹی ان پڑھ ہو، ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ جس طرح سے پھول کا کوئی بھی نام رکھ لو، پھول پھول ہوا کرتا ہے، یارو ماں جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ اور ماں کے دل کے اندر رب نے جو ممتا رکھی ہے، ماں کے دل کے اندر رب نے جو پیار رکھا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جاتے ہوں گے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا ہوگا، کئی مہینوں کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ پلٹ کر واپس آنا چاہتے ہیں، گھر میں رابطہ ہوتا ہے، بچوں سے بات ہوتی ہے، بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں دن واپس آ رہا ہوں، بیوی سے بھی بات ہوتی ہے، بچوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا ہمارے لیے فلاں چیز لیتے آنا، بیوی بھی کہتی ہے فلاں شہر کی فلاں ملک کی یہ چیز بڑی مشہور ہے، ہمارے لیے بھی یہ لیتے آنا۔ لیکن اگر آپ نے کبھی اپنی ماں سے بات کی ہو، ماں چاہے جوان ہو چاہے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکی ہو، ماں چٹی ان پڑھ ہو، ماں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو، آپ نے جب بھی ماں سے بات کی ہوگی ماں نے یہی جواب دیا ہوگا، جب ماں سے پوچھا ہوگا اماں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں، مجھے بتاؤ تو صحیح کوئی تمہاری بھی فرمائش ہے، ماں کا آگے سے یہی جواب ملا ہوگا، بیٹا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب تو آ جائے گا مجھے کل کائنات مل جائے گی، میری کل کائنات تو تیری ذات ہے، جب تو آ جائے گا تجھے دیکھ لوں گی تو میرا دل جو ہے وہیں پر جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ماں اس قدر سچا پیار کرتی ہے، یہ رب نے ہمارے بہت عظیم المرتبت رشتے ہمیں عطا فرمائے ہیں جو والدین کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کی صورت میں نصیب ہوئے ہیں، اور رب ذوالجلال نے دوستوں کی صورت میں ہمیں یہ رشتے عطا فرمائے، یہ رب کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ مگر میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ سارے رشتے اپنی جگہ پر ہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب میری اور آپ کی روح نکل جائے گی، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر ہماری سانس والی نالی کو انگلی رکھ دیں گے، ہم بے حس بے جان ہو کر اپنے چار پہیوں کے اوپر پڑے ہوں گے، اور یہی ہمارے عزیز و کربا، یہی ہمارے قریبی جن کو ہم قریبی سمجھتے ہیں، یہ دوست احباب، یہ بہن بھائی، یہ والدین، یہ ہماری چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، چند لمحے روئیں گے، رونے کے بعد سنبھل جائیں گے، سنبھلنے کے بعد سبھی کو کال کر کے بتائیں گے کہ آپ کا فلاں عزیز، آپ کا فلاں پیار اس دنیا سے چلا گیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب بھی ہم کوئی ایسی کال سنتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا میسج سنتے ہیں، کوئی ہمیں پیغام ایسا دیا جاتا ہے، تو ہماری زبانوں پر سب سے پہلا سوال کیا آتا ہے؟
جب بھی ہمیں کوئی ایسا پیغام سننے کو ملتا ہے ہماری زبانوں پر سب سے پہلا یہی سوال ہوتا ہے کہ مرنے والے کا جنازہ کتنے بجے؟ یارو کبھی غور کیا ہے یہ جنازے کا وقت پوچھنے والے حقیقت میں پوچھتے کیا ہے؟ ہم روز پوچھتے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی کسی فوتگی کی اطلاع ملتی ہے جو ہے وہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کال کٹ بھی جائے، ہم فوراً بیک کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یار کال کٹ گئی تھی، جنازے کا وقت بھی تو بتاؤ۔ مسجدوں کے اندر فوتگی کے اعلانات ہوتے ہیں، ہم بڑے غور سے سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ذرا وقت جو جنازے کا بتایا گیا وہ بھی سنو۔ بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے، بڑی توجہ سے اور بڑے جو ہے وہ ایسے انداز سے پوچھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ جنازے کا وقت پوچھنے والے حقیقت میں پوچھتے کیا ہے؟ بظاہر لفظ جنازے کے وقت کے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں پوچھنے والا کیا پوچھتا ہے؟ وہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گھر سے کب نکالنا ہے۔ وہ گھر جس کو ہم نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ بنایا تھا، جس کی ایک ایک اینٹ پر نظر رکھی تھی، جب بھٹے سے اینٹیں خریدی تھی ایک ایک اینٹ اس کی جانچ پڑتال کر کے ہم نے اس کو خریدا تھا، جب مستری اس کو لگا رہا تھا ہم نے ایک ایک اینٹ پر نظر رکھی کہ کہیں ٹیڑھی تو نہیں لگا رہا۔ وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے رشوتوں کے بازار بھی گرم کر رکھے تھے، وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے سودی کاروبار بھی کیے تھے، وہ گھر جس کو بنانے کے لیے ہم نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے عالی شان کوٹھی بنائی تھی، اپنوں کے بھی حق کھائے تھے، پرائے کو بھی حق مارے تھے، لوگوں کے حقوق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا تھا، وہ گھر جو ہم نے بنایا تھا اور اپنی قبر اور قیامت کو گندا کیا تھا، جب مریں گے ہمارے مرنے کے بعد اسی گھر سے یہی ہمارے قریبی یہی ہمارے اپنے ہمارے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوگی کہ اگر جنازے کا وقت 3 بجے رکھا جائے گا، 3 بجنے میں سے بھی 15-20 منٹ پڑے ہوں گے، ہماری چارپائی کو پہلے سے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر یہی ہمارے قریبی جو بہنوں کی صورت میں ہیں، جو ماں کی صورت میں ہیں، بہنیں ہم سے بڑا سچا پیار کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہنیں رب کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہم سے بڑا سچا پیار کرنے والی ہے۔ ہر بہن اس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میرا بھائی دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، بھائی کا رنگ کالا سیاہ ہو، اس کے نقش نین جیسے ہو، مگر ایک بہن کی محبت کا یہ مزاج ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بھائی تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ہر بہن اپنے بھائی کو سب سے زیادہ حسین و جمیل سمجھتی ہے، وہ بڑا ہم سے سچا پیار کرتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم جب ہم مریں گے، ہماری چارپائی جب اٹھے گی، ہماری چارپائی کے ساتھ چلیں گی، اور پھر وہ ماں بھی ساتھ ہوگی جس کو ساری ساری رات ہمیں دیکھے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ بیٹا گھر سے باہر نکلا ہے، جب تک پلٹ کر گھر نہیں آتا، ماں کی آنکھیں جو ہے وہ دروازے کے اوپر لگی رہتی ہیں۔ وہ تابش نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، کہا کہ میرا بچپنا تھا، بچپنے کے اندر رات کو سوتے ہوئے میں ڈر گیا، میری ماں کی آنکھ بھی کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ میری ماں مجھ سے پوچھتی ہے بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا اماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا یہ بات میں نے بچپن میں کی تھی اور آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں، مگر جب بھی رات کو آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہوں میری ماں میرے سرانے کھڑی ہوتی ہے، پوچھتا ہوں ماں رات کس پہر تجھے تو سونا چاہیے، تیرے آرام کرنے کے وقت ہے، تو بڑھیا ہو چکی ہے اور تیری آنکھوں کی سفیدی جو ہے وہ آ چکی ہے، سر تیرے جو سر کے بال ہیں وہ بھی سفید ہو چکے ہیں، یہ تیرے آرام کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت کیوں جاگ رہی ہے؟ ماں آگے سے کہتی ہے بیٹا تو نے کہا تھا نا کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہ تب سے لے کر آج تک تیری ماں رات کو سوتی نہیں ہے، بلکہ ساری ساری رات تیری چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر تیری رکھوالی تیری چوکی داری کرتی رہتی۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، وہ ماں جو اس قدر سچا پیار کرتی تھی، جب ہماری چارپائی اٹھے گی یہ ماں بھی ہماری چارپائی کے ساتھ چل رہی ہوگی۔ پھر جو ہی ہمارے گھر کی دہلیز آئے گی، ہمارے گھر کا دروازہ آئے گا، ماں کے قدم بھی وہیں پر رک جائیں گے، بہنوں کے قدم بھی وہیں پر رک جائیں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری چارپائی جب اٹھے گی، ہمارے گھر کی دہلیز سے آگے نہ تو ماں کے قدم بڑھیں گے نہ ہی بہنوں کے قدم بڑھیں گے۔ پھر باہر دروازے سے باہر ہمارے بھائی کھڑے ہوں گے، ہمارا باپ ہوگا، دوست احباب عزیز رشتہ دار عزیز و کربا ہوں گے، وہ ہماری چارپائی کو اٹھا کر کہاں پر لے جائیں گے؟ سیدھا جنگل کی جانب، قبرستان کی جانب، وہاں پر گڑھا کھودیں گے، گڑھا کھود کر ہمیں قبر کے اندر اتار کر آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے بڑی بڑی محبتوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، مگر آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا دوست فوت ہوا ہو اور اس کے دوست نے کہا ہو کہ یارو میرا تو یہ وہ دوست ہے جس کے بغیر میرا ایک لمحہ نہیں گزارا ہوتا تھا، مجھے تو دن کے وقت تلاش کرتے تھے میں اسی کے پاس ملتا تھا، رات کو مجھے ڈھونڈنا چاہتا تھا میں اسی کے پاس بیٹھتا تھا،
میں تو لمحہ لمحہ اس کے ساتھ گزارتا تھا، بھلا اس کے بغیر میں کیسے رکھتا ہوں، لہذا مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، کسی نے سنا ہو تو مجھے بتا دے، آج کے بعد میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا، مگر قیامت تک کسی کو سننے کو نہیں ملے گا کہ کسی کے دوست نے کہا ہو کہ میرا دوست فوت ہو چکا ہے، لہذا مجھے بھی قبر کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دو۔ آج تک کسی نے دفن نہیں کیا ہوگا۔ بڑی بڑی محبتوں کی کہانیاں سنی گی، مگر آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ دفن کر دو، کسی ماں نے کہا ہو کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ دفن کر دو۔ چونکہ جب موت کی آندھی چلتی ہے، بڑی بڑی محبتوں کی رسیاں بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے فولادی رشتے بھی موت کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں۔ جب موت آتی ہے یہ سارے اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی گھر کی دہلیز پر آ کر ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کوئی قبر کی دہلیز کے اندر جو ہے وہ پہنچا کر ہمیں ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ یارو یہی وہ ہمارے اپنے ہیں، یہی وہ ہمارے قریبی ہیں جن کو ہم نے سب سے زیادہ قریبی سمجھا کہ یہ ہمارے سب سے زیادہ قریبی ہیں، اور یہی وہ قریبی ہیں جن کی خاطر ہم رب اور رب کے رسول کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہم نے بے وفائی کی حد کر دی، جن کی خاطر آج یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ مگر جب ہم مریں گے کوئی ہمارا گھر کی دہلیز پر آ کر ساتھ چھوڑ جائے گا، کوئی قبر کی دہلیز پر آ کر ساتھ چھوڑ جائے گا، مگر جس حبیب سے بے وفائی کر رہے ہو وہ حبیب کتنے لجپال ہیں، وہ حبیب کس قدر وفادار ہے۔ خدا کی قسم جب ہمارے گھر والے ہمیں دفن کرنے کے بعد من و من مٹی کے نیچے دفن کرنے کے بعد ہماری قبر سے صرف 40 قدم دور چلیں گے، وہ مدینے والے آقا تو ہماری قبر کے اندر بھی تشریف لیں گے۔ تو کیوں نہ اس آقا سے وفا کی جائے، کیوں نہ اس آقا سے پیار کیا جائے جو اپنے غلاموں کا قبر کے اندر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ کتنے بڑے شرف اور کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبیوں کے امام ہماری قبر کے اندر تشریف لائیں گے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر تقریباً اس کے قرب و جوار کے اندر 70,000 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ بڑے بڑے پیغمبر، اپنے وقت کے نبی اور رسول، انہوں نے مکہ کی جانب ہجرت کی۔ جب وہ لوگ اپنے علاقوں کے اندر رب اور رب کے رسول کا پیغام پہنچا کر، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچا کر، خدا کی توحید کا پیغام پہنچا کر، وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے، اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کرتے اور ان سے کہتے کہ میاں اب ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ پوچھتے کدھر کی ہجرت ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہم مکہ کی جانب جا رہے ہیں۔ کہا مکہ کی جانب کیوں جا رہے ہیں، وہاں کی ہجرت کیوں؟ فرمایا کہ ہم نے یہ رب سے سنا ہے، رب کی جانب سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ جس محبوب کی خاطر میں یہ کائنات بنا رہا ہوں، اس محبوب کی ولادت مکہ کی دھرتی کے اوپر ہوگی، اس محبوب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ پوچھتے تھے کہ کیا وہ آقا اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو ابھی کچھ نہیں پتا وہ کب تشریف لائیں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا جیتے جی ان کی زیارت کا آپ کو جو ہے وہ یقین ہے کہ آپ کو ہو جائے گی؟ کہا کوئی یقین نہیں۔ کہا پھر بھی جا رہے ہو، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اس وطن کو چھوڑ کر آپ مہاجر بن رہے ہو۔ 70,000 انبیاء علیہ السلام مہاجر بنے، کس شوق میں؟ دل کے اندر شوق کیا تھا، دل کے اندر جو ہے وہ امید کیا تھی؟ ان کا شوق یہ تھا کہ اگر جیتے جی ہم ان آنکھوں سے اس محبوب کا، اس محمد عربی کا دیدار نہ بھی کر سکے، جب ہم مریں گے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں تو وہی مکہ کی دھرتی کے اوپر بن جائیں گی، اور جب کبھی وہ آقا، یہ ہمارے لیے نبوت اور رسالت کی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وقت کے 70,000 انبیاء اور رسول یہ شوق لے کر آئے کہ اس محبوب کا قدم ہماری قبر کے اوپر لگ جائے۔ یارو یہ وہ اعزاز ہے جو بظاہر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ کسی کی قبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف لائے اور کسی کی قبر کے اوپر تشریف نہیں بھی لائے، مگر میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ جب ہماری روحیں نکلیں گی اس آقا کریم علیہ السلام کا قدم ہماری قبر کے اوپر نہیں بلکہ وہ آقا بنفس نفیس ہم گناہگاروں کی قبر کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس محبوب آقا کریم علیہ السلام کی وفاداری دیکھیے، اس محبوب کی وفاشیاری دیکھیے کہ وہ اپنے غلاموں کو قبر کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، وہ آقا ہمارے کتنے قریبی ہیں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی سنی ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن گھر میں بیٹھی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی میں تھے، گھر سے کچھ اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے حضور کو اتنا زیادہ خوش، اتنا زیادہ راضی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر جب حضور جو مطلوبہ چیز لینے کے لیے آئے تھے، جب وہ اٹھا کر جانے لگے، میں نے حضور کا رستہ روک لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بات تو سنیے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں عائشہ لوگ میرے انتظار کر رہے ہیں، میں ذرا ان کی بات سنوں پھر آ کر تمہارے ساتھ باتیں کروں گا۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سیرت پاک کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت والا رشتہ ہونا چاہیے۔ گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں اور مسکن کہتے ہیں سکون کی جگہ ہے، مگر آج ہمارے گھروں کے اندر سکون کی دولت نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون کی دولت ٹوٹ چکی۔ لوگ باہر دوستوں یاروں کے ساتھ تو بڑا خوش رہتے ہیں، مگر گھر انہیں تھانہ نظر آتا ہے۔ گھر کی جانب وہ آتے ہیں تو ان کے رویے بدل جاتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اپنے گھروں کو محبت کا آنگن بنائیے، اپنے گھروں کو واقعی مسکن بنائیے تاکہ آپ کی زندگیاں بھی اچھی گزرے اور آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ اس سے مستفیض ہوں اور ان کی تربیت کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک میاں بیوی کے درمیان محبت والا رشتہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو حالات ہیں، یاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، بڑی خوش گپیاں لگاتے ہیں، مگر جب گھر میں آتے ہیں ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں، رویے دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے صدیوں بعد ہلاکو خان پھر دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ ہمارے گھروں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم بڑے بن ٹھن کر، میں بھی آپ کے سامنے بڑا چٹا لباس اور اوپر پگڑی سجا کر بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے بہت بڑا شاید عاشق رسول آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گا، بڑا نیک بندہ دکھائی دے رہا ہوں گا، مگر میری حقیقت کیا ہے یہ میرے گھر والے جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے میں اچھا ہوں، اس لیے بھی رب نے مجھے تمہارے اوپر فضیلت دی ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنے رویوں کو اچھا رکھیں، اپنے گھر کے اندر اپنے ماحول اور اپنے مزاج کو درست رکھیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہر بندہ اپنے من کے اندر جھانکے اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر اس کی بیوی سے پوچھا جائے، ہمارے بارے میں ہماری بیوی سے رائے لی جائے کہ وہ بیوی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، ہر شخص سوچے کہ میری بیوی کا جواب کیا ہوگا۔ شاید آپ میں سے کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی سے کوئی میرے بارے میں پوچھے، اس لیے کہ ہمارے رویے گھروں میں ایسے ہیں۔ جب کیا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی، حضور کا حسن اخلاق کیسا تھا؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کریمہ کیسے ہیں؟ حضور باہر لوگوں کے اندر ان کا اخلاق وہ تو بڑا مثالی ہے، کیا گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ اب یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا کہ سید عائشہ صدیقہ آپ کہ نبی کا اخلاق کیسا ہے، بلکہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی خاوند حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کا قرآن پڑھو، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کا حسن اخلاق ہے۔ یہ اخلاق کریمہ، یہ اسوہ رسول علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام غلاموں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کا رستہ دیا، عرض کی حضور جب تک میری بات نہیں سنیں گے میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کہیے کیا کہنا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام سے سید عائشہ صدیقہ نے عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام، میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجھے ایک دن حکم دیا تھا کہ اے عائشہ جب کبھی زندگی کے اندر حضور کو بہت زیادہ خوش، حضور کو بہت زیادہ راضی دیکھنا تو حضور سے اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ کتنا بڑا پیغام اس بات کے اندر ہے۔ جن کے لیے رب جنت کے وعدے کر چکا ہو قرآن کے اندر، زبان مصطفیٰ جن کے لیے جنت کے وعدے کر چکی ہو، مگر پھر بھی ان کی آرزو یہ ہے کہ حضور ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے دن بھی گناہوں کے اندر، ہماری راتیں بھی گناہوں کے اندر، مگر اس کے باوجود ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ میاں یہ تمہارے رویے، تمہارے یہ عادات، تمہارے اخلاق یہ اچھے نہیں ہیں، ان کو درست کرو، ورنہ کل قیامت والدن رب کے سامنے کیسے پیش ہوگے، رب کو کیا جواب دو گے، رب کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ ہم بڑے درلے سے کہتے ہیں کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر واللہ رب قرآن کے اندر کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، کل جب قیامت کا دن ہوگا زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوگا، زمین پوری شدت کے ساتھ تھرتھرانا شروع کر دے گی، پھر زمین کے اندر جتنے بھی بوجھ ہیں زمین ان کو نکال کر باہر پھینک دے گی، زمین کے اندر جتنے بھی خزینے دفن ہیں، جتنے بھی نگینے دفن ہیں، زمین سب کو اگل دے گی۔ کہا پھر اس منظر کو جب لوگ دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، وقال الانسان ما لہا، تو انسان پکار اٹھیں گے ہائے میرے مالک یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر رب کا قرآن کہتا ہے کل جو ہوگا وہ کسی بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔
آج نادخانوں نے الا ماشاءاللہ اور بدعمل ای کا پیغام دینے والے خطیبوں نے ہماری قوم کی تباہی اور بربادی کر دی۔ وہ پیغام کیا دیتے ہیں؟ سٹیجوں کے اوپر بڑے دھڑلے سے پڑھتے ہیں، وچ قبر دے آقا آکھن گی نو چھڑ دی ہوئے تا میرا ہے۔ مجھے بتائیے جب ایک بندہ یہ سنے گا وہ بے نمازی ہے، اور جب یہ سنے گا کہ قبر کے اندر تو بس اتنا سا ہونا ہے کہ حضور کہہ دیں گے بس چھڑ دے ہوتا میرا ہے، مجھے بتائیے کیا وہ کبھی وہ نمازی بنے گا؟ جب ایک شرابی کے سامنے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ سرکار قبر میں بس یہ کہیں گے کہ انہیں چھڑ دے ہوتا میرا ہے، کیا وہ کبھی شراب کو چھوڑے گا؟ سودی کاروبار چھوڑے گا؟ حرام خوری چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ صرف جو ہے وہ خوشخبری سنانے والے بنو، اللہ سے ڈرانے والے نہ بنو، کوئی خوف خدا کی بات کر دے، کوئی قبر اور دوزخ اور جہنم کے احوال کو بیان کر دے، لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی ہمیں لوگوں کو ڈرائی رکھتے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر رحمت بن کر کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفاتی نام ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اس بات کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اپنے محبوب آقا کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے دو نام جو صفاتی دیے ان میں سے ایک دیا بشیر، خوشخبری سنانے والا، بشارت سنانے والا، اور ایک دیا نذیر، رب سے ڈرانے والا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو ناموں، آج رب سے خوف دلانا، رب سے ڈرانا، یہ والا جو مزاج ہمارے علماء کا کبھی ہوا کرتا تھا آج وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آج جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے دیکھ کر دوزخ کو بھی پسینہ آ جائے گا۔ تو مجھے بتائیے جب ایک رب سے دغا کرنے والا، رب سے بے وفائی کرنے والے شخص کے سامنے جب یہ کہا جائے گا کہ تیرا مزار اور تیرا تو مقام یہ ہے کہ تجھے دیکھ کر جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا، مجھے بتائیے کیسے وہ گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر آئے گا؟ خدا کی قسم یہ دعویٰ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کیا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا۔ یہ دعویٰ تو حضرت عمر نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو حضرت عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی نہیں کیا۔ مگر آج کا ایک داڑھی ملا نعت خان جو دین کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے، تازہ داڑھی منڈوا کر آ کر سٹیج کے اوپر نعت پڑھتا ہے اور شراب کی چسکیاں لگا کر بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، مگر ایسے بھی اس وقت کاروباری لوگ بھی آ چکے ہیں جو ہمارے سٹیجوں پر براجمان ہو چکے ہیں، جو لوگوں کو بدعملی کا سبق بھی دے کر جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان بھی لوٹتے ہیں اور ان کی محبتوں کا جو ہے وہ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ کبھی ڈھول ڈمکے کے اوپر نعتیں پڑھ جائیں اور کبھی گانے کی طرز پر نعت پڑھی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ مہمان کے لیے پانی لے کر آئیں، شربت لے کر آئیں اور وہ لے کر آ جائیں لوٹے کے اندر، آپ اسے لوٹے کے اندر پانی دے کے یا آپ پانی پینا چاہتے ہیں پانی پیئیں، کیا آپ کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرے گا؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ تو کبھی اس کے دروازے پر بھی نہیں جائیں گے، یار لوٹے کے اندر مجھے پانی پلا رہے ہو۔ وہ کہے گا کہ یار یہ لوٹا میں نے ابھی بازار سے نیا خرید کر لایا، اس کو میں نے ٹوائلٹ کے اندر، واش روم کے اندر استعمال نہیں کیا، لہٰذا اس میں پریشانی کیا ہے؟ یہ سٹیل کا لوٹا ہے، بڑا خوبصورت لوٹا ہے اور پیور سٹیل اس کے اندر ہے، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، آپ برتن ہی ہے، اس کو پیتے، اس میں پانی کیوں نہیں پیتے؟ وہ کہے گا بے شک نیا برتن ہے مگر اس کی شکل اس برتن سے ملتی ہے جو واش روم میں استعمال ہوتا ہے۔ یار نیا لوٹا ہو، واش روم کے اندر استعمال ہونے والے لوٹے کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہو، آپ اس میں پانی نہیں پیتے۔ یار انڈیا کا کون سا ایسا گانا جس کی کٹ پر ہمارے نعت خانوں نے نعت نہیں پڑھی؟ کون سا ایسا گانا ہے جس کی کٹ پر ہمارے آج کے جدید دور کے وہ شعراء نے جو ہے اس کو اوپر نعتیں اس طرز پر نہیں لکھی؟ کیا نبی کی نعت پڑھنے کے لیے گانے کا سہارا لینا ضروری تھا؟ ادھر نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور سننے والوں کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر وہ گانے چل رہے ہیں کہ اس گانے کی طرح، اس نعت کی کٹ یا اس گانے کی طرح اس گانے سے ملتی ہے، اس نعت کو اس گانے کی کٹ پر پڑھا جا رہا ہے، ادھر نعت پڑھی جا رہی ہے، ادھر گانے جو ہے وہ چل رہے ہیں ذہنوں کے اندر۔ مجھے بتائیے عشق رسول کہاں سے پیدا ہوگا؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو عشق رسول سے مدینہ بنایا جائے، حضور کی محبت سے مدینہ بنایا جائے، اور یہ مدینہ تب ہی بنے گا جب ہمارے سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ بھی بھرے ہوئے ہوں گے اور پھر ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مزاج کے مطابق بالکل ڈھلا ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے محبوب علیہ السلام کے علماء، ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے اور ہمیں اپنے سٹیجوں کے اوپر کسی قسم کی بد عملی اور بد عقیدی کی درس دینے کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میرے اور میرے باپ ابوبکر کی بخشش مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں
دعا مانگتے ہیں، اے رب ذوالجلال کو ابو بکر صدیق کی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں باپ بیٹی کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ کا رستہ چھوڑا، حضور گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب پلٹ کر آئے، کیا دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پوچھنے لگے، عائشہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا، یہ آنسو کیسے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں کہ آج آپ نے میرے اور میرے باپ ابو بکر کی بخشش مغفرت کی دعا کر دی۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام ہمارے کتنے قریبی ہیں، حضور ہم سے کس قدر وفا کرنے والے ہیں، حضور کہاں کہاں پر ہمیں یاد رکھنے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ دعا جو آج میں نے تمہارے کہنے پر کی ہے، یہی دعا میں روزانہ دن میں 70 بار قیامت تک آنے والی تمام تر امت کے لیے کرتا ہوں۔ اور وہ آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے حضور سے عرض بھی نہیں کی تھی حضور اس وقت بھی ہمارے لیے دعائیں کریں، اور آج ہم اس قدر گر جائیں کہ حضور کا کوئی بھی حکم سامنے نہ رکھیں، آج شریعت کا پیغام کوئی ہمارے سامنے سنایا جائے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم الٹا شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت ڈھل کر میرے مزاج کے مطابق بن جائے۔ یار اس شریعت جو ہے وہ اس کو کھینچ کر ہم اپنے مزاج کے ساتھ اس کو ملانا چاہتے ہیں، جبکہ شریعت مصطفیٰ اس کا یہ مقام ہے کہ جب شریعت مصطفیٰ کا حکم حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے شریعت کو کھینچ کر اپنے ساتھ نہیں کھڑا کیا بلکہ خود کو کھینچ کر شریعت کے ساتھ کھڑا کیا۔ حضرت عمر نے شریعت کو جو ہے وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کیا، تو لہٰذا ہمیں بھی شریعت کا تابع ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا پیغام ملے جس کے اندر ہماری اصلاح کا پہلو ہو تو اس کو تنقید سمجھنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اس بات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں اور کل قیامت والے دن بھی اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے اتنی محبت کریں، حضور ہمارے اتنے قریبی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کا پہلا عمل کیا تھا؟ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا۔ اور آج ہم میلاد مناتے ہیں مگر ہم نمازوں کے قریب نہیں جاتے۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا مگر ہم سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی رات 12:30 کا ٹائم ہو چکا ہے تقریباً، اور اس وقت بھی ہم یہاں پر محفل میں بیٹھے ہیں مگر ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ساری رات محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں مگر صبح کے وقت جا کر فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہے ہمارا حال، اور ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم خدا کی قسم جیسے ہمارے دعوے ہیں نا، ہم سب سے پرلے درجے کے جھوٹے بندے ہیں۔ اگر آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی حکمران ہوتا، جس طرح کے آج ہمارے دعوے ہیں اور جو ہمارے عمل ہے، شاید ہم سب کی گردنوں کے اوپر ان کی تلواریں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، ایک بچہ جس کا نام محمد تھا، اس کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی کہ اے امیر المومنین، ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، کبھی کسی کی چوری کرتا ہے، کبھی کسی سے جھگڑا کرتا ہے۔ جب لوگ پوچھتے چوری کس نے کی تو آگے سے بتایا جاتا ہے کہ جو محمد ہے نا اس نے چوری کی ہے۔ کہتے ہیں لڑائی کس نے کی؟ وہ جو محمد ہے اس نے لڑائی کی۔ کہا کہ نام اس کا محمد ہے، اور لوگ پھر گالی بھی دیتے ہیں، اور چونکہ نسبت اس کی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے لہٰذا پھر گالی بھی دی جاتی ہے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ لایا گیا، یہ کیس رکھا گیا کہ اس کا آپ فیصلہ فرمائیں، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام سنیے اور اپنے دلوں کو برداشت کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، اس بچے کو اپنے دربار میں بلایا، تلوار اٹھا کے اس بچے کی گردن کے اوپر رکھ دی۔ پیغام سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھا کے اس بچے کی گردن پر رکھی اور اس بچے سے کہا، ہے بچے، آج کے بعد یا تو اپنا نام بدل لے یا پھر تو اپنا کردار بدل لے۔ کا نام تو اللہ کے محبوبوں والا رکھتا ہے اور کام تو شیطانوں والے کرتا ہے۔ آج بلا تشبیہ بلا مثال یہی ہمارے حالات ہیں۔ جب محفلیں ہوتی ہیں، جب جلوس ہوتے ہیں، جب جلسے ہوتے ہیں، سب یہ نعرہ لگا رہتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مگر غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ کرنے والے نماز کو قبول نہیں کرتے، سچ بولنا قبول نہیں کرتے، رشوت کو چھوڑنا قبول نہیں کرتے، حرام خوریاں جو ہے وہ چھوڑنا قبول نہیں کرتے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، اس کو قبول نہیں کرتے. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا مر کے. جب عشق کا دعویٰ کیا ہے تو پھر عشق کا معیار یہ ہونا چاہیے، اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ عمل کی دولت آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء نمازوں سے ہم دور ہو گئے، مگر نماز کس قدر پیارا عمل ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، دیہاتی ماحول ہے اور ایسی باتوں کو آپ جلدی سمجھ جائیں گے. کسی گاؤں کے اندر، کسی دیہات کے اندر، کسی بستی کے اندر کوئی چور چوری کرنے کے لیے گیا. جا کر وہ چوری کرنے لگا. جس وقت وہ چوری کر رہا تھا، گھر والوں کو خبر ہوگی، انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر کے اندر چور آیا ہوا ہے. گھر والے جلدی سے جا کے انہوں نے شور شرابہ کیا. چور چور کی آوازیں بلند ہوئی. چور نے جب دیکھا کہ گھر والے جا گئے اور محلے کے اندر بھی شور شرابہ شروع ہو گیا، اس نے وہاں سے دوڑنے میں اپنی عافیت سمجھی. وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، گلیوں میں بھاگتا بھاگتا پھرتا ہے، کہیں پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی. دوڑتے دوڑتے اس کا گزر ایک مسجد جو ہے وہ ایک گھر کے سامنے سے ہوا جس کا دروازہ کھلا تھا. اس نے کہا کہ چلیں دروازہ کھلا ہے، پیچھے سارے لوگ لگے ہوئے، مجھے بھی پکڑ کر میری درگت بنا دیں گے، کیوں نہ اپنی جان بچانے کے لیے اسی گھر کے اندر پناہ لینا. جب اندر داخل ہوا کیا دیکھا، وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد تھی. اس نے مسجد میں داخل ہو کر جلدی سے، صفیں بچھی ہوئی تھی، اس نے جلدی سے جا کر ہاتھ باندھ لی، جھوٹ موٹ کی نماز پڑھنے لگا. نمازی نہیں تھا، تہجد گزار نہیں تھا، پچھلی رات کا وقت تھا، مگر مسجد کے اندر جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کی مار پیٹ سے بچ جائے. اب اتنے میں وہ گھر والے بھی پیچھے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے. انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کھلی ہے، کہیں چور ادھر نہ داخل ہو گیا. اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا، وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اب ایک بھائی کہنے لگا کہ یہی ہمارا چور ہے، یہ کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی تہجد گزار نہیں ہے، صرف جو ہے وہ ہمارے مار پٹائی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو یہاں پر نمازی کی صورت بنا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا. دوسرا بھائی کہنے لگا میاں کیا باتیں کرتا ہے، کوئی خوف خدا کر، ہمارا مال تھا وہ بچ گیا، ہم تو سوئے ہوئے تھے. یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر ہاتھ باندھ کر اللہ کی یاد میں کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. تو اس کو چور کا نام دے کر، ڈاکو کا نام دے کر رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارا چور نہیں، ہمارا چور تو شاید کہیں آگے نکل گیا ہے. وہ کہیں آگے نہ نکل جائے، جلدی سے اس کے پیچھے پہنچتے ہیں. اس نے اس کا ہاتھ کھینچا، چل پڑا. جب وہ دونوں وہاں سے نکلے، وہ ذات کا تو چور تھا مگر اندر سے غیرت مند تھا، بے غیرت نہیں تھا. اللہ ہمیں اندر سے غیرت مند بنائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی گزر جاتی ہے تقریریں سنتے سناتے. آج کسی کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے، وہ کہتا ہے چل چل بے پرا، میں تیرے زیادہ پڑھا لکھا، میں تیرے زیادہ جاننا. آج کسی کے سامنے کوئی بھی بات شروع کر کے دیکھو، وہ کہے گا کہ میں تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. سب کچھ جانتے ہیں مگر ہم مانتے نہیں ہیں. تو مسلمان ہونا یہ حضور کو جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کی بات ماننے کا نام ایمان ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. دل سے اللہ ہمیں ماننے والا بنائے. وہ ذات کا چور تھا مگر اندر سے بے غیرت نہیں تھا. اس نے سجدے کے اندر سر رکھ لیا، رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مالک تو کتنا کریم رب ہے کہ میں نے صرف نقلی نماز پڑھی، تو نے مجھے دنیا کے عذاب سے بچا لیا. مالک اگر میں یہی اصلی نماز پڑھتا، میں تیرے رب سے بڑی امید رکھتا ہوں تو مجھے دنیا کے عذاب سے بچا لے گا، تو مجھے آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے گا. تیری شان کریمی پہ جب نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. وہ بن مانگے دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں میری جھولی بھر جاتی ہے. پیارے محبوب علیہ السلام غلاموں، وہ کریم رب کبھی اس کے سامنے جھک کر تو دیکھو. اقبال کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہا یہ ایک سجدہ، یہ نماز جس کے لیے آج تیرے پاس وقت نہیں. کسی سے کہا جائے او نماز پڑھو، وہ کہتا تو چل میں تیرے پیچھے پیچھے آنا پڑوں. کسی سے بار بار کہہ دوں گے، کہتا تو رہنا کتنے بڑا حاجی نمازی، تو پڑھ نمازی، میں بھی پڑھ لوں گا. میں نے تو تیرے کہنے پر پڑھنی، جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی پڑھ لوں گا. یہ ہم بڑے زور شور سے باتیں سنتے ہیں، لوگ بڑے زور سے کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی پڑھ لوں گا. بھیا رب نے 700 مرتبہ قرآن کے اندر حکم دے تو دیا ہے، تیرے لیے کوئی باقاعدہ طور پر جبریل نے تو نہیں آنا حکم رب کا لے کر. رب کا حکم ہو چکا ہے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. سجدوں کے اندر ہی جو ہے وہ آ کر ہمیں یہ لطف و عنایات نصیب ہونی ہے.
حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کے اندر سب سے جو اونچا مقام و مرتبہ ہے وہ مقام ابدیت ہے، اور کہا یہ کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ کہا یہ سجدوں کے اندر جا کر جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ آج غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے نام کی 11ویں شریف ہم بڑے شوق سے پکاتے ہیں، بڑے شوق سے کھلاتے ہیں، بڑی شوق سے محفلیں مناتے ہیں، مگر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو ہم بالکل نہیں سمجھتے، ہم بالکل ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تب ہی جا کر راضی ہوں گے، اللہ کے محبوب بھی تب جا کر راضی ہوں گے جب ہم ان کے حکموں کو اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے علامہ اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی نجات۔ کہا جب تک تم سجدوں کے اندر جا کر رب کے بندے نہیں بنو گے، کہا پھر دنیا کے غلام بنے پھرتے رہو گے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں روت مار کے جنگل میں کھڑا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک مرد کو دیکھا جس کے سفید بال تھے، سفید زلفیں، سفید داڑھی، سر کے اوپر سفید امامہ ہے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، مگر کتنا عظیم قلندر ہے، شیر کے اوپر سوار ہے، شیر کے اوپر سوار ہے جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، جو آدم خور جانور کہلاتا ہے، شیر کے اوپر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ناگ جس کو چھڑی کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس نے پکڑا ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اس کے اس عمل کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیسا عظیم مرد ہے کہ شیر کے اوپر سوار ہو کر اور ہاتھ میں اتنا بڑا ناگ پکڑ کے پھرتا ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ان کی نظر میری جانب پڑی، ان کی نظر جب میرے اوپر پڑی تو انہوں نے شیر کا رخ میری جانب موڑا، وہ میرے قریب آ کر رکے، جب میرے قریب آ کر رکے تو میں کچھ ڈر سا گیا۔ وہ کہنے لگے سعدی ڈر گئے ہو؟ کہا بات ہی ڈرنے والی، آپ شیر کے اوپر سوار ہیں، اتنا بڑا ناگ آپ کے ہاتھ میں، یہ تو واقعی ڈر جانے والی بات ہے۔ کہا انہوں نے پھر مجھے ایک نصیحت کی، جس کو میں نے سمجھا اس پر عمل کیا، اور پھر اس نصیحت کی برکت سے رب نے مجھے زمانے کا امام بنا دیا۔ وہ نصیحت کی تھی کیا تھی وہ بات؟